اچھا جی، وہ معاہدہ وہ یہ تھا، نمبر 1 قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے، نمبر 2 یہودی اپنے مال باغات زمینیں سونا چاندی گھوڑے اور جنگی سامان نبی علیہ السلام کی سپرد کر دیں، نمبر 3 خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو ملے گا، نمبر 4 جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ وہ قائم وہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک یہ وہ ہو گیا، صحیح ہے۔ اب آپ آ جائے مشق پر اور یہ سوالات کو وہ ہم حل کرتے ہیں۔ نمبر 1 خیبر مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے تقریباً 162 166 168 164 کلومیٹر، جی 168 کلومیٹر تقریباً، آپشن نمبر دال یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 خیبر میں آباد تھے مسلمان ہندو عیسائی یہودی، آپشن نمبر دال ٹھیک ہے۔ جیم تیسرا نمبر سوال غزوہ خیبر پیش آئے 6 ہجری 8 ہجری 7 ہجری 9 ہجری، آپشن نمبر بے 7 ہجری ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1000 1400 1200 1600 1400، آپشن نمبر جی وہ صحیح ہے۔ نمبر 5 سوال خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے 5 6 8 7، 8 قلعے وہ تھے، آپشن نمبر دال وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ اب آپ آ جائے معرکہ موتا، ٹھیک ہے، یہ ایک معرکہ ہے اور اس کو غزوہ موتا بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے ایک مقام تک صحابہ کو کے ساتھ گئے تھے ایک مقام تک، تو اس سے اس کو موتا وہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نصیحتیں فرما گئے تھے نا، ایک مقام تک گئے نصیحتیں کر کر کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورا نصیحتیں فرما کر ان کو، تو وجہ تو میں یہ کہ ضروری تو نہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ سریہ ہی تھا نا، صرف یہ تو نہیں تھا 56 سریہ ہے۔ یہ سوال تو آپ ادھر بھی کر سکیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کیوں بھیجا، 56 سریات وہ بھیجے گئے، سریے بھیجے گئے، یہ بھی ایک سریہ بھی ہے نا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو بھی جس طرح چیف آرمی سٹاف ہوتا ہے یا جو کمانڈ ہوتے ہیں وہ خود تو اکثر جنگوں میں نہیں جاتی لیکن کبھی کبھی جاتا بھی ہے، وجہ تو کسی میں بھی نہیں، وجہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا، ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ کمانڈ ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، یہ شیء تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، آپ علیہ السلام نہیں گئے، اور آپ علیہ السلام اس مدینہ میں جو ہے نا وہ ریاستی امور کی جو ہے نا وہ منتظم تھے، تو آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے صرف یہ تو نہیں بھیجا نا، اور بھی بہت سے سریہ بھیجے۔ اسلام کا جو پہلا سریہ تھا سریہ سیف البحر، اس میں آپ علیہ السلام نہیں تھے، سریہ ذرار خرار اس میں آپ نہیں تھے، سریہ عبیدہ بن حارث اس میں آپ نہیں تھے، سریہ نخلا اس میں آپ نہیں تھے، موتا اس میں آپ نہیں تھے، اور بھی بہت سے سرائے اس میں آپ نہیں تھے، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پس منظر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام کو دوسری ممالک تک پھیلانے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے خطوط لکھ کر مختلف بادشاہان کو بھیجے۔ ایسا ایک خط آپ علیہ السلام نے حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حاکم بصرہ کو بھیجا۔ راستے میں بلقا کی رومی گورنر شرحبیل بن عمر عسانی نے حضرت حارث ابن عمیر کو گرفتار کر کے شہید کیا، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی کہ اس طرح قاصد کو کوئی بھی شہید نہیں کرتا، لیکن حاکم بصرہ جو تھے رومی ایک گورنر تھے شرحبیل بن عمر عسانی، اسی نے کس نے شہید کیا تھا، تو اسی بندے نے گرفتار کیا وہ شہید کیا تھا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل اعلان جنگ کے مترادف تھا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر بہت گراں گزری۔ آپ علیہ السلام نے رومیوں کو سبق سکھانے کے 3000 مجاہدین کے لشکر روانہ فرمایا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھ لو، انڈر لائن کرو کہ جنگی موت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کتنی تھی؟ ہلو 3000 کتنی؟ 3000 تھی، انڈر لائن کرو۔ لشکر کے سپہ سالار زید ابن حارثہ مقرر ہوئی، پہلے سپہ سالار زید ابن حارثہ آئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب، یہ علی کی بائی تھے، اگر 3000 نا ادھر لکھا ہے، جعفر ابن ابی طالب اگر وہ بھی شہید ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار وہ ہوں گے۔ یہ 3 سپہ سالار
یکی بعد دیگر شہید بھی ہو۔ جنگ کے واقعات: اسلامی لشکر 8 ہجری میں مدینہ منورہ بلقاء کے لیے روانہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود لشکر کو روانہ فرمایا اور سنیت الوداع تک ساتھ تشریف لے گئی۔ سنیت الوداع تک لے گئے، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ اسلامی لشکر نے شام کے علاقے معاون میں پڑاؤ ڈالا۔ یہی خبر پہنچی کہ کیسر روم نے مقابلے کے 2 لاکھ کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کو پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور دین اسلام کی بقا و سربلندی تھی۔ وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت سے مالا مال تھے، چنانچہ انہوں نے خوفزدہ ہونے کی بجائے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع عبداللہ ابن رواحہ نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر یہ اشعار پڑھے تھے۔ یہ اشعار کا وہ ترجمہ ہے، بہرحال آگے آ جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ کی اس بات نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے جگری سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ معان میں 2 روز قیام کے بعد مسلمان بلقاء میں پہنچے اور یہی ان کا سامنا رومی فوج سے ہوا۔ موتا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی نہایت شدید اور ناقابل یقین تھی۔ 3000 مجاہدین 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ وہ کر رہے تھے۔ نہایت عجیب اور غریب معرکہ تھا۔ سب سے پہلے زید بن حارث نے نبی علیہ السلام کا عطا کردہ سفید جھنڈا اور نہایت دلیر اور پامردی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ دشمن کی صفیں درہم برہم کر دی اور بالآخر جامع شہادت نوش فرمایا۔ پھر جعفر ابن ابی طالب نے جھنڈے پر اپنے ہاتھ میں لیا اور دشمن کو مرتے کاٹتے دور تک نکل گئی۔ اسی اثناء میں دشمن کی وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا، دشمن نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ جھنڈے کو کٹے ہوئے بازو میں تام لیا اور زمین پر نہ گرنے دیا۔ اسی دوران میں ایک دشمن نے تلوار کی وجہ سے جعفر بن ابی طالب کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور جھنڈا تھام لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو ایک صحابی ثابت بن ارقم نے وہ جھنڈا جو ہے نا لپک کر جھنڈا اٹھایا اور پکار کر کہا، ثابت بن ارقم کا نام یاد رکھے، مسلمان کسی کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لو۔ لوگوں نے کہا یہ ذمہ داری آپ ہی انجام دے، لیکن وہ راضی نہ ہوئے، چنانچہ مسلمان خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور اسی میں ان کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا تو انہیں 9 تلواریں دشمنوں کے سروں پر وہ توڑ ڈالی تھی۔ خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور بھی جگری سے دلیری سے لڑتے ہوئے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں غزوہ موتا میں اس شدت سے لڑا کہ میرے ہاتھ میں 9 تلوار وہ ٹوٹی اور میرے پاس بس ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی تلوار وہ بچ رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی: پہلے دن کی لڑائی ختم ہوئی اور دونوں لشکر آرام کے لیے اپنی قیامگاہوں میں چلے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمن نہایت زیادہ ہے، اتنے بڑے دشمن کو اتنے کم مجاہدین کے ساتھ شکست دینا ممکن نہیں، اس لیے کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ مسلمان باحفاظ کسی بڑے نقصان کے بغیر مدینہ پہنچ جائے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی ترتیب بدل دی، اگلے حصے کو پچھلے اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح لشکر کے دائیں حصے کو بائیں اور بائیں حصے کو دائیں طرف متعین کیا۔ دشمن نے جب اسلامی لشکر میں بدلاؤ دیکھا تو وہ چونک گئے اور سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو کمک یعنی مدد پہنچ گئی ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان خالد بن ولید کی ہدایت کے مطابق تھوڑا سا لڑے اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ دشمن پہلے ہی مسلمان فوج کی تعداد میں اضافے کا سوچ کر خوفزدہ تھا۔ انہوں نے اسے مسلمانوں کی جنگی چال